السلام علیکم. اچھا جی، یہ تو میں نے شروع کیا تھا اس کی کہ وہ کڈریا کیسے بنا، یہاں تک تو ہم اس کا سفر مکمل کر چکے تھے. اس کے بعد وہ یہ فلیش بیک آتا ہے اس کو نا، تو یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو اسٹوری کا سیکوینس سمجھ آ جائے کیونکہ آپ لوگ پڑھ ہی چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد اس میں اس کا سفر اور اس کا مزاج بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے، اور وہ کیسے وہ ایک پرانے چرچ میں سے قدیم جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے اس میں رات کو گزارتا ہے. اور اب یہ جو ہے نا، اس میں سب سے پہلا جو پیراگراف ہے یہ کسی بھی کتاب کا یہ بہت اہم ہوتا ہے. اتنی بڑی کتاب کوئی ایسی نہیں رائٹر شروع کر دیتا، وہ بڑا سمبولک ہوتا ہے. فرسٹ ایپیسوڈ ہوگی کسی چیز کی، کسی مووی کا جو پرولوگ تو خیر بک کا ہوتا ہے، مووی کا جو شروع میں ایک ایڈوانس وہ دکھاتے ہیں پریمیئر سا، تو اس کو لاک کر لیا کریں مائنڈ میں، اور اس کی وہ چیزیں آپ دیکھیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کتابیں وغیرہ پڑھتا تھا، موٹی کتاب کا بھی، اس سے بھی اس کا مزاج کے تھوڑا وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے ٹائپ والا اس کا مزاج تھا. اور پھر جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ حساس شخص کیسا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے ماحول سے متصل ہے، جستجو رکھتا ہے، خوابوں کو بھی اپنے نوٹ کر رہا ہے. ہمارے جیسے تو لوگ ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئی خواب آیا تو اس کو، لیکن اگر آپ خوابوں کو تھوڑا ریڈ کرنے لگ جائیں، ان کو انٹرپریٹ کریں، تو وہ بھی ایک خاص انداز میں آتے ہیں. اور خواب ایک ایسی سرگرمی ہے جو کہ انسان کے سوتے میں بھی جاگتی رہتی ہے. اور اگر کوئی انسان کسی جذبے کے ساتھ، کسی منزل کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اگر کامل وابستگی رکھتا ہے تو خوابوں میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے فوکسڈ بندے کی کام کرنے کی مدت آپ سمجھ لیں کہ 13-14 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک جا پہنچتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سائنسدان، بہت سارے انبیاء، بہت سارے پیغمبر، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز، لوگ ان کو ان کے اپنے جو ایکسٹریم خیالات ہوتے ہیں نا، ان کا کشف یا الہام یا انٹیوشن جو ہے نا، یا ویژنز، جھلک خوابوں میں دکھائی دیتی ہے. اور وہ چونکہ اتنا زیادہ حساس ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی ارد گرد ہونے والی ہر چیز پہ ایسے نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ کوئی صحیح سونے کو جاننے والا شخص ہے تو وہ 10-15 سونوں میں سے ایک دم سے نکال دے گا کہ یہ کھوٹا سکہ ہے. ٹھیک ہے. تو فوراً سے وہ اس کو پہچان ہو، کیونکہ اس نے اتنی زیادہ وقت لگایا پہچان کرنے میں کہ اب اس کو پرکھ اس کو پتہ ہے، دیکھتے ہی وہ پہچان لے گا. کہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے تھوڑا سا آگے سے اس لیے شروع کیا کہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ سنٹیاگو کون تھا اور وہ گڈریا کیسے بنا. پھر اس کے بعد جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے وہ وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوئے جو پہلا سین ہوتا ہے، جو پہلا پریمیئر ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. شاید میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکی ہوں. تو یہ کلیسا اور یہ چھت اور یہ اس کا انجیر کا درخت، یہ سارا کچھ جو ہے نا آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اس کو بتاتا ہے کہ کتاب کا بھی بتاتا ہے کہ وہ اس لیے موٹی کتابیں پڑھتا ہے کہ تکیہ بھی بن جائے گا اچھا سا، اور ظاہر ہے وہ چند چیزیں لے کے جا سکتا ہے. پھر وہ ایک اور چیز بڑی نوٹس کرتا ہے کہ جب میں اٹھتا ہوں تو بھیڑیں بھی اسی وقت اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے کتنے عادی ہو گئے. پھر بھی وہ ساتھ ہی ریئلائز کر دیتے کہ پتہ نہیں میں بھیڑوں کا عادی ہوا ہوں یا بھیڑیں میری عادی ہو گئی ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ اتنی اہم چیز ہے نا، اگر آپ اس کو یاد رکھیں گرلس، کہ یہ جب ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، تو سسرال والے اور ہسبینڈ اور ہم، اور یا پھر ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بس ہم تو بدل دیں گے دنیا، اور ہر کوئی اسی ایم کے ساتھ ہوتا ہے. اور 4-5 سال کے بعد وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہیں دونوں پرسنالٹیز، اور دونوں کلچرز ایک دوسرے کے اندر، ان کی عادتیں، ان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، ان کے پلس مائنسز، تو کچھ وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جسے کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ہسبینڈ اپنی جگہ پہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے چینج کر دیا اور یہ اب میرے بالکل اس پہ لیول پہ آ گئی ہے، اور بیگم یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بڑا ہی انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر ہے انسان گیو اینڈ ٹیک کر کے کچھ ایڈجسٹمنٹس کر لیتا ہے، تو وہ پہلے ہی سوچتا ہے، خوش فہمی میں جانے لگتا ہے. پھر ساتھ ہی اس کو ریئلائزیشن ہوگی ہے کہ، اور یہ ملازمین اور ماسیوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ ملازم رکھتے ہیں، کوئی این سی بی یا ماسی رکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ تو ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، میں اس کو ٹرینڈ کر دوں گی، میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق کر دوں گی، بالکل یہ ایک تو 6 ماہ میں درست ہو جائے گا. لیکن 1-2 سال کے بعد باجی کو زوم ہوتا ہے کہ اس نے بدل دیا، اور جو ملازمہ یا ماسی یا وہ ملازم ہوتا ہے وہ اندر ہی دل میں ہنستا رہتا ہے کہ دیکھا میں کیسے ان کو اپنے ٹریک پہ لے آیا ہوں.
تو وہ ظاہر ہے دونوں ہی کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے مل جاتے ہیں. تو یہ مجھے اس کا بڑا مزیدار سا پہلو لگا تھا. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے نظام الاوقات کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک اور مزے کی بات کہ نا وہ بھیڑوں سے باتیں کرتا ہے. ظاہر اکیلا ہے تو اکیلے بندے کی سیلف ٹاک بڑی ہی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور سیلف ٹاک آپ نا سیلف ٹاک سبھی کرتے ہوتے ہیں، لیکن اسے یہ ایک بہت ہی بڑا ٹول ہے. ٹھیک ہے. اسے ایک کوئی خاص اس کا سائیکالوجی میں، نفسیات میں اس کا نام بھی ہے آٹو سجیشن. آٹو سجیشن کہتے ہیں اس کو. تو اس میں کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ پہ دے آر سو ہارڈ آن دیم سیلوز نا. they always used to give negative strokes to themselves and they always criticizing themselves and the person living around them. لیکن اگر آپ جب سیکھ لیتے ہیں کچھ بیہیویئر مینجمنٹ یا آپ کچھ بہتر لوگوں میں رہتے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آٹو سجیشن کو یا آٹو ٹاک کو یا سیلف ٹاک کو، سیلف میٹنگ کو کیسے بہتر بنانا ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ میری بہن نے اسپیشلی صوفیہ جو ہے وہ مجھے اکثر کہتی رہتی تھی کہ ہر وقت اپنے کیڑے نکالتی رہتی ہے، ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو اپنے سے بات کرنی ہے اس کو انالائز کرنا ہے. تو یہ آپ گڈریے میں دیکھیں گے کہ وہ ساری اپنی انفارمیشن، ساری باتیں ایک ایک بھیڑ کو سناتا رہتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے. اور کہ یہ جو کین آبزرورز ہوتے ہیں نا، یہ چونکہ ارد گرد اور کچھ اس طرح کی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی اور کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو اننیسیسریلی ان کو انوالو کر لیں اپنے آپ میں، تو وہ اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے، اپنی اس طرح کی چیزوں سے باتیں کرتے ہیں. اور اس طرح ان کی تجزیاتی یا انالیٹیکل اسکل بڑی ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ حضرت عمر کے بارے میں بھی اگر آپ نے وہ پڑھا ہو تو وہ ان کو ان کے بھائی آتے ہیں ادھر باڑے میں کھانا دیتے ہیں تو کہتے ہیں تم کیا یہ اونٹوں کو دیکھتے رہتے ہو اور ان کے ساتھ رہ کے تھکتے نہیں ہو؟ شام کو ادھر چوپال میں آ جایا کرو اور دارالندوہ وغیرہ میں بڑی بات چیت ہوتی ہے یہ وہ. تو وہ کہتے ہیں تمہیں، کہتے ہیں میں یہاں پہ اس سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ ان کے کریکٹر کو اور ان کی ویلیوز کو بڑا ایڈمائر کرتے ہیں. تو وہ اور ظاہر ہے باڑہ گاؤں سے دور ہوتا ہے قصبے سے، تو وہ چل کے آتے ہوں گے، ان کے لیے کھانا لے کے آتے ہوں گے، رات کا خطرہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن ان کو ان کی کمپنی بڑی انسپائر کرتی تھی اور وزڈم بڑی اٹریکٹ کرتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ میں بھی وہاں سے تمہارے پاس زیادہ اچھا محسوس کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا اونٹوں کے ساتھ اتنا ٹائم کیسے گزارتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ ان اونٹوں کی اپنی اپنی شخصیات ہیں، ان کی اپنی اپنی صفات ہیں، ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں، اور میں تو ہر اونٹ پہ کتاب لکھ سکتا ہوں. تو یہ حضرت عمر یعنی کہ شروع سے بڑے کین آبزرور تھے. تو یہی اس کا، اور ہر کوئی ایسا ہوتا ہے. یہ جو بھی آپ دیکھیں گے نا گاؤں میں جو کیٹلز ہوتے ہیں، یہ باڑہ یا اس کو کیا کہتے ہیں، فارم ہاؤسز، تو یہ لوگ بہت ویجیلنٹ ہوتے ہیں کیونکہ انسانوں سے جب ہم معاملہ کرتے ہیں تب تو ہم ان کی زبان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، کلیئر کٹ بات ہوتی ہے، لیکن ان کی صرف سائنس کو سمجھنا ہوتا ہے. یہ بیمار ہے، یہ چارہ سے ہی نہیں کھا رہی، یا آج لنگڑا کے چل رہی ہے، اس کا یہ ہے. تو وہ بہت ہی ان کو بڑی فکر ہوتی ہے، وہ ان کی پوری شخصیت کو جانتے ہوتے ہیں. تو یہ وہ کہتا ہے کہ بھیڑوں کے بھی بارے میں سے تو مجھے بڑی انسپائر کی یہ بات اس میں نا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے اپنے اس اندلس کے علاقے میں کر کے ایک قصبے کی طرف، اور وہاں پہ اس کی جانے کی سب سے بڑی فیسینیشن ایک لڑکی ہوتی ہے، اس نے ملنا ہوتا ہے. اور پھر اس کا بتاتے ہیں کہ وہ پچھلے وہاں پہ اس نے اون بیچنی ہے. تو اب یہ لڑکی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اس کا ذکر چیپٹر 2 میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اون بیچنے کے لیے جب اس قصبے میں پہنچتا ہے، اس پوری چراگاہوں سے، اس سبب سے اور جو مضافات کے علاقوں میں سے چل پھر کے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ اس گاؤں میں پہنچتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ پچھلے سال وہ جس لڑکی سے ملا ہوتا ہے اس نے بڑا نقش چھوڑا ہوتا ہے سنٹیاگو کے ذہن میں. تو وہ پھر یہاں پہ اگلے اس میں نا پچھلی ریکال کرتا ہے اپنی ملاقات جو اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ اپنے کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ دکاندار ابھی نہیں آیا ہوتا. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ کیا چرواہے بھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ تو ہمارے سے اگر کوئی ایسا سوال کر دے نا، کو کہہ دے کہ کیا قرآن کے طالب علم بھی ایسے کرتے ہیں، کیا فلاں بھی ایسا کرتے ہیں، کیا یونیورسٹی کی لڑکیاں بھی یوں کرتی ہیں، کیا ماڈرن لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، یا کیا فلاں 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 کچھ بھی ہے، لائک ہمارے سے کانٹرری کوئی کوشچن آ جائے تو ہم ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں فوراً نا. ہم فوراً سے کہیں گے ہاں یہ وہ، اور تھوڑے بڑے سے جو ہے نا ناراض ہو جائیں گے. لیکن گڈریا بڑے کامنس سے کہتا ہے کہ
ہاں گڈریے بھی کتابیں کم پڑھتے ہیں کیونکہ بھیڑیں کتابوں سے زیادہ سکھا دیتی ہیں. تو کیسے وہ اس نے ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اگین ٹرن این اپرچونیٹی ٹو ٹرن مائنس انٹو پلس، یا پھر ایک اس نے پورا سینیریو ہی چینج کر دیا. تو وہ بڑی امپریس ہوتی ہے. تو کہتی ہے کہ وہ بہرحال وہ دونوں بات شات کرنے لگ پڑتے ہیں. اس میں بڑے مزے کی مجھے ایک بات لگی کہ گاؤں کی زندگی کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہاں ہر دن یعنی یہ مقیم لوگ جو ہوتے ہیں یا ایک ہی جگہ پہ رہنے والے ہوتے ہیں یا صدیوں سے سالوں سے جو ایک گھر ایک جگہ ایک محلہ یا ایک ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے کہتی ہے کہ ہر نیا دن گزشتہ دن کی طرح ہی ہوتا ہے. تو جو ہے نا وہ بڑا اس کو گڈریے کی باتیں انسپائر کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس نے نئے نئے شہر، نئی نئی گلیاں، نئے نئے لوگ جو بھی ہے وہ بتاتا جاتا ہے جو ہے گڈریا یا سینٹیاگو. تو اس نے کہا کہ آپ نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لائک ابھی اسٹل اس کو وہ چیز یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو کنونشنل چیز یا روایتی چیز سے ہٹ کی تھی نا کہ گڈریے کہاں سے کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس نے دوبارہ اپنا سوال کیا. ہمارا تو ایک سوال ہوتا ہے بس ہمیں جواب نہیں چاہیے ہوتا، بس سوال کیا تو ختم. تو اس نے دوبارہ پوچھا. تو اب جو ہے نا وہ جو کٹریا بھی ہے وہ جو ہے نا وہ اس کو جواب نظر انداز کر کے تو وہ آگے کی بات اس سے پھر کرنے لگ جاتا ہے. اور کیوں اب یہ اس میں بھی بڑی سیکھنے مزے کی بات ہے کہ ہم نا دیکھتے نہیں ہیں اس سیریسنیس آف کوشچن یا کوشچن کرنے والے کی اصلی پیاس ہے بھی ہے کہ نہیں، یا وہ سوال برائے سوال ہی کر رہا ہے. تو ہم اپنی ساری کی ساری جو محنت توانائی ہے نا، اور ہم کہتے ہیں بہت پوری دلیلیں اس کے سامنے رکھ دوں، کسی طرح یہ مان جائے، کسی طرح یہ، حالانکہ اس نے تو ایسے ہی سوال کیا ہوتا ہے. تو یہ بلکہ صوبیہ جو آپ کی ٹیچر ہیں ان کے اندر بھی یہ خاصیت بہت عرصے سے تھی، اور میں بڑی انوائے ہوتی تھی. میں کہہ رہی تھی کہ ہر ایک پہ نا تم بالکل ہی جو ہے نا وہ اتنا ٹائم لگانے لگ جایا کرو. کچھ سوالوں کے جواب ایک پروسیس کے بعد ملتے ہیں، تو لیٹ دیم کمپلیٹ دیئر پروسیس آف لرننگ. تو اینی ویز اس کی یہی کنسسٹنٹ اور بلوس اپروچ اس کو ابھی تک قرآن سے جڑے ہوئے اور قرآن کے ساتھیوں سے. تو اچھا دوسری بات یہ کہ گڈریے کو کیا متاثر کیا لڑکی میں، یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بڑی خوبصورت حسین، یہ بھی تھی، لیکن ایسی یہ چیز تو سب کو ہی انسپائر کرتی ہے، ایک مرد کو عورت میں اور عورت کو مرد میں. لیکن جو اس کو سب سے چیز مزے کی لگی نا کہ وہ بڑی ہی ایک کین لرنر کی طرح سیکھ رہی ہے. آپ نے سوچا ہوگا، دیکھتے ہوں گے آپ کہ کچھ لوگوں سے ہمارا کتنی جلدی کنیکشن بن جاتا ہے، اور ہم ان سے کتنی لمبی گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں اور فوراً کنیکٹ کر جاتے ہیں. ایک دو دن بعد، 3 دن بعد جو آپ پڑھے ہوتے ہیں اس کو بتاتے ہیں، جو اس نے ایکسپیرینس کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے. اور وہ اتنی کراس ٹاک اور لگتا ہی نہیں ہے کہ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک نا یہ ایک طرح سے انٹرچینجبل فلو آف انفارمیشن اینڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ کے ایک فریکوینسی پہ ہوتے ہیں آپ، ورنہ آپ سے بڑے اہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ سے بڑے ویژنری لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں بن پاتا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کو ایکولی پتہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس کو مذاکرہ کہتے ہیں. صحابہ ہی آپس میں بہت کیا کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ آؤ چند کچھ دیر کے لیے مل بیٹھیں اور اپنا ایمان تازہ کر لیں. تو یہ بہت ہی، اگر آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ مل جائیں تو ایک زندگی میں آپ نے جو جس منزل پہ پہنچنا ہے اس پہ آپ 10 گنا جلدی پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کی غلطی سے سیکھیں گے، ایک دوسرے کو پوش اینڈ پل کریں گے، آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، نکالیں گے کچھ چیزوں میں سے، کچھ چیزوں میں ڈالیں گے. بس اگر کسی کو پروگریسو اور لائک مائنڈیڈ اور لیس نیگیٹو لوگ اگر مل جائیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، شروع کے جو 70 صحابہ ہیں، تو ایک دفعہ جب انہوں نے پہچان لیا تو پھر کوئی بھی مشکل آئی تو پھر وہ ہٹے نہیں، چاہے شیب ابی طالب ہوا، عامر خزن ہوا، بدر کے مارکے ہوئے، جو کچھ بھی ہوا. کیونکہ ان کو کردار کی اور علم کی اور کلیئرٹی کی پہچان ہو گئی تھی. تو اس پہچان کے اس کی بندہ